کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا سب لوح قلم تیرے ہیں۔ تو یہ باتیں میں کچھ ڈرتا بتاتا ہوں، بہت ایسی باتیں ہوتی ہیں بتانے میں بڑا ڈر لگتا رہتا ہے، لیکن میری حرص ہے کہ ہر ایک کو کچھ نہ کچھ آقا جی کا پتہ چل جانا چاہیے۔ وہ ایسے نہیں چل جانا چاہیے تخیل سے اور پڑھنے سے، کچھ اس کو نظر آئے، کوئی ان کے جیسے کہتے ہیں نا ذاتی طور سے آمنے سامنے ہو کے فائدہ اٹھائے، پھر دیکھو اس کا کیا حال ہوتا ہے۔ ایسے سنا تو دنیا سنتی محمد علیہ السلام میں پتہ نہیں لگا، لیکن جب محبت کا مسئلہ ہوگا کچھ پتہ لگے گا۔ جس کو عشق سے آگہی ہو گئی ہے اس کو نبی جی کا کچھ نہ کچھ پتہ چل گیا۔ اب عشق سے آگہی کیسی ہوگی؟ آپ کسی سے نیت سے ایک دم تو نہیں ہوگا، محبت ایک تو عام محبت ہے، ایک دلی محبت ہے۔ تو آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو پھر اس کی خوشی کے کام کریں، اس کو خوش کرنے کی، جو وہ چاہے وہ آپ کریں، وہ آپ سے خوش ہوتا جائے گا، محبت پیدا ہوتی جائے گی۔ ایسے آقا جی کی محبت کے کام کرو گے تو خوشی ہوگی۔ اب یہ آتا تھا، یہ افسروں سے، یہ کالج والوں سے محبت کرتا ہوں، لیکن جب بے تکلف بولتا ہوں تو یہ برا بازے مناتے ہوں گے، بازے تو نہیں مناتے، کہتے محبت کے انداز میں کہتا ہے، پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ تو یہ ان کی معرفت صرف اتنی ہوتی ہے کہ سنا ہے بڑی ہستی سے، بس سنا ہے لیکن جانا نہیں ہے ان کو۔ تم نے بھی تم جانتے، تم کالج پہ پیشاب کرتے، ساری دنیا پہ پیشاب کرتے، تم کہتے بس جو کچھ ہے حضرت محمد مصطفیٰ۔ آپ نہیں دیکھتے کہ کوئی لڑکی سے محبت ہو جائے، وہ نہ ماں کو جانتا ہے، نہ باپ کو جانتا ہے، نہ جان کو، بس اسی کو جانتا ہے، یا وہ ہے یا نہیں، ختم ہو جاتا ہے۔ تو خدا سے محبت تو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ جنت سے ڈرائیں، جہنم سے ڈرائیں، وہ کہتا ہے میں جنت جہنم سنتا ہوں، مجھے اس کی سمجھ نہیں آتی، مجھے یہی سمجھ آتی ہے سب کچھ پیار میں ہے، عشق میں ہے۔ ایسی کوئی شعر کسی نے بڑا اچھا کیا، کاش کہ تیرے دل میں پیار جاگے، سبحان، پھر بات بنے۔ تو انسان محبت کے کام کرے، جس کو راضی کرے، اس کو خوش کرتا رہے، اس کا غم لگا لے کہ میں نے کسی طرح کو راضی خوش کرنا، تو پھر محبت کسی دن پیدا ہو جاتی ہے، جس کو حقیقی کہتے ہیں۔ فائدے ہوتے ہیں، وہ فائدے نہیں سوچنے چاہیے، بڑا فائدہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق اور محبت پیدا ہو جائے تو اس میں اسباب نہیں لانے چاہیے، وہ تھوڑے آ جاتے ہیں، انسان کمزور ہے، لیکن بعض محبت تیز ہو جائے تو وہ اسباب بھی خود ہی چھوڑ دیتا ہے۔ اب ایک آدھی انچ داڑھی اس نے رکھی ہوئی ہے، اس کو بڑھانے سے بڑا ڈرتا رہتا ہے۔ اس کے دوست ہوں گے نا، پھوتی خاں، موتی خاں، ڈپٹی کمشنر فلانا، ہے ایسا منحوس تعلقات والا تھوڑا۔ وہ کہتے ہیں یار ایک ہی کر رہے ہیں آج کل، شیب نہیں کیتی ہے۔ تو اس سے دل لگی کرتے بھی ڈرتا ہوں کہ کچے ہے نا۔ اب آقا کہتے اس کو زور سے کھینچو، تیزی سے کھینچو، اس کو کچھ نظر آئے تو ہو سکتا ہے یہ بھاگ ہی جائے۔ جاتے تھے، بیٹھتے تھے، بس کبھی کوئی کچھ کہہ دیتا ہے، کبھی کچھ کہہ دیتا ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ میرا کچھ واقعہ ہوا، کوئی بات ہوتی تو مجھے زیادہ یہی خیال ہوتا ہے، یہی دل کہتا ہے، ہر چیز کا ثبوت آقا سے نہیں، اس پر دل میرا نہیں جمتا، آقا سے ثبوت ہونا چاہیے۔ ہم نہیں کہتے فلاں انگریز نے کیا، فلاں نے کیا، فلاں بڑے آدمی نے کیا، انگریزی کی مثالیں دینی، ہم نہیں جاتے اس طرح۔ آقا جی کی کوئی کس چیز کی خبر ہے؟ تو میں نے اس کو بولا تم لڑکے کے ساتھ ایسا سلوک کرتے، اخلاق سے ایسے ٹھیک ہوگا، ایسے ٹھیک نہیں ہوگا جیسے تم کرتے ہو۔ وہ اچھا آدمی، دنیا دار، تجارت، سب کچھ دنیا کا نمبر 1 جیسے کہتے ہیں ہوشیار، مکار، اس چیز میں اس کا دل نہیں ہوا، ویسے مولود بھی کرنے، یہ بھی کرنے، اور ہر چیز میں ان کو لے آتے ہیں۔ تو میں کہتے تیرے باپ کو لاؤں، ہمارے لیے ہے ہی حضرت محمد مصطفیٰ، ہر چیز میں ان کی بات کرتے ہیں۔ میں کہا جو بات ہم تو انہیں کی بات کرنے، کھانے کی بات ہو، پینے کی بات ہو، رہنے کی بات ہو، دوستی کی بات ہو، ان کی بات ضرور بیچ میں آئے گی۔ تو بہرحال یہ ایسے مسئلہ ہے کہ انسان ایک چیز میں بیٹھتا اٹھتا ہے تو وہ اپنے سوچتا رہتا ہے۔ اب آپ لوگ سب سوچتے ہیں اور آتے ہیں، یہ ہے تو اس میں یہی بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی محبت بڑی چیز ہے، تو محبت
خدا سے بھی ہو سکتی ہے، نبی سے بھی ہو سکتی ہے، مال سے بھی ہو سکتی ہے، اولاد سے بھی ہو سکتی ہے، لیکن خدا رسول کی محبت پہ دوسری محبتیں قربان کی جا سکتی ہیں، خدا رسول کی محبت کسی پر قربان نہیں کی جا سکتی۔ تو یہ نقص آہستہ آہستہ دور ہوتا ہے جب اس میں تیزی آتی ہے۔ تیزی کہاں سے؟ پہلے نیت ہی ٹھیک نہیں ہے، یا قرآن پڑھتا ہے یا درود پڑھتا ہے، کوشش پڑھتا ہے، کسی مصیبت کی وجہ سے پڑھتا ہے، ایمان کے تقاضے، محبت کے تقاضے، خدا کو راضی کرنے کے لیے یہ بہت کم خیال ہوتا ہے، بس دنیا کے مسئلے حل ہو جائیں، کوئی راحت ہو جائے، کچھ یہ ہو جائے، کچھ وہ ہو جائے، کرم ہو جائے۔ یہ کرم نہ ہو جائے، تجھے خدا رسول مل جائے، محبت ہو جائے، اس تقاضے سے بہت لوگ کم پڑھتے ہیں۔ کہتے تو ہاں تو کرتے ہیں، لیکن اس کو ہوتا ہے کہ میرے فلاں کام آتے ہیں، مصیبتیں آتی ہیں، کچھ پریشانی آتی ہیں، کچھ دور ہوں گی۔ خدا رسول کا مسئلہ حقیقت مد نظر نہیں ہوتا ہے، تخیل میں ہوتا ہے، ایک خیال، لیکن دوسری چیزیں دلچسپی اور اچھی طرح سے دھیان ہوتا ہے ان وجہ سے۔ تو اس وجہ سے ان کی اتنی عبادت ہونا، اتنا ان کا پڑھنا، نمازیں، درود وغیرہ چیزیں، ان میں بات نہیں پیدا ہوتی، کسی میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ کرتا ہے، اس کی توجہ زیادہ ادھر ہی، اس چیز میں بہت کم ہے، اور تو پڑھتا ہے اسی کی طرح، محنت ایک ہے، لیکن تیری توجہ اپنے مفاد، اپنی چیزوں پہ زیادہ ہے، ان کی طرف کم ہے، اس لیے اس کو رنگ لگ رہا ہے، تجھ کو رنگ نہیں لگ رہا۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم چیز میں جو ذکر اذکار میں لگتے ہیں اس کو بہت بڑی نعمت عظمیٰ سمجھیں، اس میں ناغہ نہ کر، اس کو کرتے رہیں، اس کے کرتے کرتے آپ کے دل میں ایک دن رحمت کی نظر آقا کی پڑ جائے گی۔ ہاں، لیکن وہ آہستہ آہستہ ہوتا ہے، کسی کو جلدی ہوتا ہے، اس کے دل میں تیزی ہوتی ہے، اس کا دل اچھا ہوتا ہے، بہت جلدی راغب ہوتا ہے، کوئی آہستہ آہستہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے باتوں سے باتیں نکلتی نہیں، اس میں اور بھی کوئی باتیں تھیں وہ میں چھوڑ دیتا ہوں کہ لمبا مسئلہ ہو جائے گا، کیونکہ ایک دم تو یہ مسئلے ہونے والے نہیں ہیں، قسمت سے آدمی اڑتا ہے، لوگوں کو ہم چلاتے ہیں تو ان کو حکمت سے چلاتے ہیں، بھئی وظیفے لینے ہیں، کوئی پریشانی تو نہیں ہے، اس کے کام بنتے ہیں تو پھر تھوڑا تھوڑا لگتا ہے، آتا بھی ہے۔ اگر اس کو کہے بھائی چھوڑ، پریشانی ہو گئی، ٹھیک ہے، نہیں ہوگی، بس تو خدا رسول کی محبت تو یہی کام کر، باقی باتوں کو چھوڑ دے، کہ دیکھو باقی بات چھوڑ دے، وہ بولے گا تو نہیں ادب سے، لیکن وہ لگے گا نہیں۔ جب کہیں گے تجھے بھی فائدہ ہوگا، رزق میں برکت ہوگی، عمر میں برکت ہوگی، مصیبتیں دور ہوں گی، تعویذ وغیرہ جناتی اثر نہیں ہوں گے، ایسے فائدے دے کہ دنیا میں یہ چیزیں پریشان کرتی ہیں، اس چیزوں کو دیکھ کے پھر اس وظیفے کو پکڑ لے گا کہ اس میں میرے مفادات بہت ہیں۔ تو درود شریف فقط ہم سناتے ہیں، لوگ پڑھتے ہیں سارے، لیکن درود سب پڑھتے ہیں، لیکن ہر ایک کے درود میں اثر علیحدہ ہے۔ ایک درود شریف پڑھتا ہے، اس محبت سے پڑھتا ہے، اسی محبت سے پڑھتا ہے، اس کے رزق میں برکت ہوگی، تو یہ گناہ تو نہیں ہے، یا اس کو اور فائدے بہت ہوں گے، جو غم ہوں اسے آسان ہوں گے۔ ایک پڑھتا ہے کہ سب آسان یہ چیزیں ہوتی ہیں، ذکر اذکار سے، درود سے یہ فائدے ہوتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا دل ان فائدے سے جاتا نہیں ہے، وہ کہتا ہے بس مجھے محمد علیہ السلام مل جائے، بس سبحان اللہ، سنتا بھی کرتا بھی ہے، لیکن جو صلی اللہ محمد پڑھتا ہے اس کو آقا جی کا خیال زیادہ آتا ہے۔ یہ صلی اللہ محمد پڑھتا ہے، کہتا ہے کچھ فائدہ ہوگا، رزق بھی کھلے گا، برکتیں ہوں گی، اور چیزیں بھی آئیں گی۔ اسی شاید میرے پاس آیا، بولا یہ آپ نے بتایا درود زیادہ پڑھو فرقت ہوتی ہے، برکتیں ہوتی ہیں، میں 12-15 ہزار تک چلا گیا، مجھے تو کوئی فائدہ ابھی تک نہیں ہوا، یعنی حالات نہیں بدلے۔ اگر حالات دنیا کے نہیں بدلے، آخرت کے تو بدل گئے ہیں۔ 15,000 درود تیرا چلا گیا، ایک درود کی 10 نے کی، کتنے 15 میں ضرب دو تو کتنا لاکھ تیرا بن گیا، یہ فائدہ نہیں ہوا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے رابطے کی صورت پیدا ہو گئی، یہ فائدہ نہیں ہوا، آخرت کا معاملہ تیرا ٹھیک ہو رہا ہے۔ اور صلی اللہ محمد پڑھتا ہے، گناہ بھی معاف ہوتے ہیں، خدا رحمت کی نظر سے۔ اس کو نہیں اپنے حالات دنیا کو مد نظر کا، میں 15,000 میں گیا، ابھی تک کچھ فائدہ نہیں ہوا۔ پر تیری زبان ہی چل جانی صلی اللہ محمد پر بڑی چیز ہے، کہ یہ زبان نہیں چلتی تو پھر ایسی بات کرنی چاہیے اس کو، لیکن کمزور ہوتے نا ایمان کے، اس لیے ایمان کی کمزوری کے لیے اور یہ اس لیے تو ان کے فائدے ہوتے ہیں، تو اکثر لوگ یہاں آتے ہیں ان کو فائدے ہوتے ہیں، پوچھتا نا بعد میں اس کو یہ آیا کیسے آیا کیا، پھر مجھے بتاتے ہیں اس کو فائدہ ہوا نا۔ اس سے اپنے دوست سے بات کی، اس نے کہا میں جب سے شیخ صاحب گیا میرا قرض اترنے لگ گیا، میرا کام ٹھیک ہو گیا، فلانا بھی بیماری فرق پڑ گیا، اور کچھ سکون میں بھی نیند بھی آ جاتی ہے،
یا تو مجھے بھی لے چل. ہاں کہاں رہتے ہیں آگے سر. اب وہ بتائے گا نہیں. وظیفے پڑھ گئے، وظیفے پڑھیں گے، خدا کو یاد کریں گے، نبی کو یاد کریں، آپ کا احسان ہوگا، آپ ہماری دعا اللہ توفیق دے. لیکن دل میں چھپا کے بیٹھا ہوا ہے. دیکھا تسبیح خور دل کا چور. اس کو گناہ نہیں، فائدے ہوں گے. لیکن اگر تو آقا کوئی مد نظر رکھ لے تو سب سے بڑی چیز نہیں ہے. پھر بھی فائدے ہوں گے، لیکن وہ فائدے ایسے ہوتے ہوتے یہاں تک ہو جائیں گے جو تیری زبان سے نکلے گا ہونے لگتا جائے گا. جیسے تو نہیں بولتا، تیری زبان پہ حضرت محمد مصطفیٰ بولتے ہیں. ایسا تجھے خدا کر دے گا محبت میں. جس کے لیے جو بولے گا اس کے لیے بھی وہی ہو جائے گا، تیرے لیے بھی ہو جائے گا. تو ایک نایاب گوہر ہو جائے گا کہ تیرے اندر ان کی روحانیت کام کر رہی ہے. ایک سستا طریقہ تو جس چیز پہ پڑھے نہ پڑھے پھونکے تھوڑا اثر آ جاتا تھا. کسی نے پوچھا تو اس کو محبت تھی. کہا میں سب وظیفے پڑھتا ہوں لیکن صلی اللہ محمد مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، یہ بہت پڑھتا ہوں، اس سے اتنی برکتیں نصیب ہو گئی تھی. تو جن کو سمجھنے یہ نہیں ہے وہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بڑا تعجب ہوتا ہے. کوئی خاص لفظ دو، کوئی خاص وظیفہ دو. ان دو وظیفوں سے بڑھ کے کوئی وظیفہ ہے نہیں کائنات میں. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. لا الہ الا اللہ ذکر اللہ صلی اللہ علیہ محمد نبی کریم کا ذکر. اور اس کا اثر جب آئے گا پھر آپ دیکھیں. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا. تو اس میں لگنا، اس کا اثر آنا، جو اثر نہیں جاتا نا. ایسے قرآن کا بھی ہے اور چیزوں کا بھی ہے. ایسی حدیث میں بھی آقا نے ایسی باتیں، اس سے انسان بہت کچھ سمجھ جاتا ہے. آقا جی نے نہیں کہا ایک وقت آ گیا میری امت میں لوگ قرآن پڑھنے والے بہت ہوں گے، بڑی قرأت سے پڑھتے ہیں، لے سے پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کیسے پڑھتے ہیں. اور کہا تم میں عربی اجمی ہیں جن کو پڑھنا بھی نہیں آتا لیکن رحمت خدا کی بہت ہے. وہ بڑا پڑھیں گے، بڑی قرأت کریں گے، یہ کریں گے جس کا مفہوم ہے لا یجاوز تراقیہم او حناجرہم. ان کے گلے سے نیچے سے نہیں اترے گا. فرمایا سرکار نے گلے میں ہی رہے گا قرآن. ایسے ہم نعتیں پڑھتے ہیں گلے میں ہی رہتی ہیں. کوئی اترتا ہے لفظ، اس کا معنی محبت کا دل میں اترتا ہے، اللہ جانے. نہیں تو سنتے سناتے ہیں مسلمان محبت کے کہا 10-20 روپے ڈال دیے، 100 ڈال دیے، چلے گئے. چلو بھائی کوئی مشکل آسان ہوگی، دعا مانگی، شے آسان ہے. تو یہ تو گلے تک ہی ہے. کیونکہ گلے تک کا پتہ کچھ ایسے ہی لگتا ہے کہ کچھ عرصہ آتا جاتا، اس کی حالت نہیں بدلتی ہے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ اس کا جو درود پڑھنا ہے، نماز پڑھنا، یہ کسی مقصد کے لیے ہے یا مجبوری کے لیے، پریشانی کے لیے. خدا کی محبت، خدا کا خوف، خدا کے تعلق کے لیے نہیں ہے. اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے. یہ باتیں میں کسی توازن سے کرتا ہوں، مضبوط کرتا ہوں، یا ہوڑ مارتا ہوں، یا وقت ضائع اپنا کرتا ہوں، یا تمہارا ضائع کرتا ہوں. ہاں یہ آپ سوچ رہے ہیں. آپ لا الہ الا اللہ کو بہت زبردستی سمجھیں، اس کو بہت پڑھا کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ خدا نے موسیٰ السلام، جب موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کوئی بات بتا کہ میں تیری یاد میں رہوں، کہا لا الہ الا اللہ کہا کرو. کہا لا الہ الا اللہ ساری دنیا پڑھتی ہے، کوئی اور اس کے سوا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا، آقا جی کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کچھ سختی سے کہا جس کا مفہوم ایسا ہے کہ ساتوں زمین آسمان ایک طرف اور میرا نام لینا لا الہ الا اللہ ایک طرف. اس سے بڑا لیکن اثر جس کو ملے نا، دیکھتے جن کو اثر ملتا ہے وہ پھونک ہی دیں تو شفا ہو جاتی ہے، دعا کریں شفا ہو جاتی ہے، وہ نظر رحمت کی کریں حالات بدل جاتے ہیں، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیر. ہاں دیکھا یہ چیزیں سوچے تو پھر اثر تبھی ملے گا جب ہم مخلص ہوں گے خدا رسول سے نا. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھوں زمین آسمان ایک طرف ہے، موسیٰ لا الہ الا اللہ ایک طرف. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تم جاتے ہو تمہاری آنکھ تمہارے قریب تم کو نظر آتی، اس کا مفہوم ہے میں تمہاری آنکھ کی سیاہی سے زیادہ قریب تمہیں ہو جاؤں، میں تمہیں زیادہ قریب نظر آؤں تمہاری آنکھ کی سیاہی سے. موسیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہوں کہ تیرا قرب مجھے بہت ہو جائے، تم میری آنکھ کی سیاہی سے بھی زیادہ قریب مجھے دکھے. کہا درود پر حضرت محمد مصطفیٰ پر. دیکھا یہ اتنی بڑی چیزیں ہیں یہ دو، لا الہ الا اللہ اور صلی اللہ علیہ محمد. اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اور اس کا اثر تب آ گیا نیت دل بھی ٹھیک ہو اور مستقل لگا رہے، کچھ مستقل عدد مقرر کرے، اس میں ناغہ نہیں ہونا. یہ تو بیمار بھی پڑھ لیتا ہے، باقی اضافہ جتنا ہو کرے، مستقل کو کبھی نہ چھوڑے، اثر ایک دن آ جائے گا.
اور یہ آقا جی نے ترتیب دی ہے، بے ترتیبہ ذکر، بے ترتیبہ علاج، بے ترتیبی تجارت، اس میں فائدے نہیں ہوتے، اڑے ہی رہتے ہیں ساری عمر. پھر ان کے عقیدے بھی صحیح نہیں رہتے، کہتے ہیں جی پڑھا کچھ فائدہ نہیں ہوا، پتہ نہیں کیا بات ہے، یا ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، یا کیا خدا ہم پہ راضی نہیں ہے، یا بکواس کرتے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کوئی گناہ کیا، کیا کیا. گناہ گار تو ہیں ہی ہیں ہم، ایسے جیسے خدا تعالیٰ سے اس کو شکوے ہیں، شکایت ہیں اور بےہودہ ہے، بدتمیز ہے، ایسے نہیں کرنا چاہیے. بلکہ یہ کہ خدا تعالیٰ تو کرم والا ہے، اثر نہیں ہوتا میں ہوں ہی ایسا بدبخت. اگر تو کرم پہ آ جائے، میرا کام بن جائے، تو اپنے کرم کو دیکھ، میری گناہ گاری بدکاری کو نہ دیکھ، تو رحیم و کریم ہے، ایسے کہہ لیں. اللہ سے دعا کرتے اللہ ہم کو آپ کو توفیق دے. اور ہم آپ کو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کیا کہتے ہیں؟